مولانا سے پوچھنا یہ ہے کہ جو آدمی رمضان میں فوت ہو جائے جی اوائل رمضان میں یا آخر رمضان میں، جی تو قبر میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کیا حساب کتاب موقوف ہوتا ہے یا حساب کتاب فوراً ہوتا ہے؟ جی مولانا بھائی جو آپ نے سوال کیا نا، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بھی اسی طرح حساب ہوتا رہتا ہے جس طرح باقی ایام میں ہوتا ہے۔ جی دین میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ جو رمضان المبارک میں فوت ہو اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، جی جی نہ وہ پینڈنگ ہی رکھا جاتا ہے کہ بعد میں ہوگا، بس مرتے ہی منکر نکیروں سے بات پھر شروع کر دیتے ہیں جی جس طرح باقی دنوں میں کرتے ہیں۔ جی تو مولانا اس میں یہ ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موقوف ہو جاتا ہے رمضان کی خیر و برکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ موقوف فرما کر آگے سے شروع کرتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی دلیل ہے یا کوئی ایسی بات؟ نہیں میرے بھائی، یحییٰ کوئی مکہ معظمہ میں مرے یا مدینہ منورہ میں فوت ہو یا رمضان المبارک میں فوت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان اور عمل صالح سے ہی نجات ہوگی، حساب کتاب کسی وقت بند نہیں ہوتا۔ بارک یہ اللہ۔ لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ وہاں اگر فوت ہو جائے یا قبرستان بقیع میں دفن ہو جائے بخشا جاتا، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، شارٹ کٹ بنائے ہوئے ہیں۔ راستہ تو نجات کا ہے کہ صحیح عقیدہ ہو اور آدمی نیک عمل کرے۔ اچھا مولانا، آخر میں یہ پوچھنا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی رمضان المبارک کا خاص وظیفہ بھی ہے؟ خاص وظیفہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، وہ تو آخری 10 دنوں کے لیے ہے نا کہ آپ نے فرمایا ان راتوں میں امکان ہے لیلۃ القدر کا، جی جی اس لیے زیادہ ام المومنین سے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی جی حدیث پاک میں تو صرف یہ ایک وظیفہ نقل ہوا ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک کا کوئی خاص وظیفہ نہیں، آپ جتنی چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں، یہ آخری راتوں میں چاہیے پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تعداد کی صورت میں یا ویسے ہی انگنت ہی پڑھ لیا جائے؟ انگنت پڑھ لیا یا دعا جائے کی تو صورت میں بہت پڑھ لیا جائے؟ بہت اچھا، اگر انگنت بھی پڑھتا رہے۔ میں تو یا صاحب اس دعا کو ہمیشہ ہی پڑھتا رہتا ہوں، جی۔ کیونکہ یہ دعا اتنی عمدہ ہے کہ اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، جی معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے، ہم ہیں قصوروار، ہم سے درگزر فرما۔ اس دعا کو تو ہم ہر وقت محتاج ہیں، اس لیے ہر وقت بھی پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور ورنہ اگر ہمت کوتا ہو تو آخری 10 راتوں میں تو ضروری اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مولانا ایک اور سوال جاتے جاتے پوچھنا ہے، آپ کو تکلیف دی کہ سحری کے وقت اگر کوئی آدمی شارٹ ٹائم کی وجہ سے کھانا کھا رہا ہو، ادھر سے اذان ہو جائے تو وہ اذان کے اختتام تک کھا سکتا ہے یا بند کر دے؟ نہیں، بند کر، بند کر دے جی۔ صحیح بات یہ، جب اذان کا پہلا کلمہ کان میں پڑے نا اللہ اکبر، جی۔ اسی وقت روک لیں، ٹھیک ہے، نہ کھائے بالکل۔ بالکل صحیح۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔